بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، غیر منصرف کے اسباب مکمل ہو گئے۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، ترجمہ بعد میں کریں گے، کہ غیر منصرف کے اسباب کچھ وہ ہیں جس میں علمیت بالکل نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے وصف، اور وہ جس میں علمیت پائی جاتی ہے تو وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو علمیت مؤثر ہو کر کے پائی جائے گی یا غیر مؤثر ہو کر کے پائی جائے۔ اگر علمیت غیر مؤثر ہو کر کے پائی جائے تو وہ تانیث کے دو الف، یعنی الف ممدودہ، الف مقصورہ اور جمع منتہی الجموع ہے، یعنی اس میں علمیت ویسے ہی پالی جاتی ہے۔ اور وہ جس میں علمیت مؤثر ہو کر پائی جاتی ہے تو وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو علمیت شرط ہو کر کے پائی جائے گی یا غیر شرط ہو کر کے پائی جائے گی۔ علمیت شرط ہو کر کے پائی جائے گی تو وہ چار سبب ہیں جو مصنف علیہ رحمہ اس عبارت میں بیان کریں گے، یعنی وہ مؤنث خواہ وہ بتا ہو یا مانوی ہو، ترکیب، عجمہ اور وہ اسم جس میں الف نون زائدتان آتا ہے۔ تو یہ چار سبب ایسے ہیں جس میں علمیت شرط ہو کر کے پائی جاتی ہے، اور جس میں علمیت شرط ہو کر کے نہیں پائی جاتی ہے، غیر شرط ہو کر کے پائی جاتی ہے، تو وہ دو سبب ہیں، ایک علم معدول یعنی عدل ہے، اور دوسرا وزن فعل ہے۔ اور آگے ایک قاعدہ بیان کریں گے، ابھی سن لیجئے۔ وہ قاعدہ یہ کہ جس میں علمیت شرط ہے، اگر اس میں سے علمیت کو زائل کر دیا جائے، دوسری صورت میں کہہ دو اس کو نکرہ کر دیا جائے، تو اس میں کوئی سبب باقی نہیں رہے گا، دونوں کے دونوں سبب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی آٹومیٹک فوت ہو جاتا ہے، خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹنے سے نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ سبب جس میں علمیت شرط ہو کر کے نہیں پائی جاتی ہے، اگر اس سے علمیت کو زائل کر دیا جائے، نکرہ کر دیا جائے، تو اس میں کوئی سبب باقی نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک سبب باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر عمر ہے، اس کے اندر دو سبب ہیں، ایک عدل ہے اور دوسرا علم ہے۔ اگر علم کو زائل کر دیا جائے گا تو اس سے علمی تو زائل ہو جائے گی، لیکن ایک سبب زائل نہیں ہوگا، اور وہ کیا؟ عدل، کیونکہ اس میں یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوگا، یہ دلیل فٹ نہیں ہوگی جو بیان کی ہے اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں علمیت شرط نہیں ہے۔ رہی بات کہ علمیت کو زائل کر دیا جائے گا تو ایک سبب باقی رہے گا، تو وہ ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بتا رہے ہیں کہ پھر بھی وہ منصرف ہی ہوگا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، یہ نیچے تک ہو گیا، اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، تم جان لو کہ ہر وہ جس میں علمیت کی شرط لگائی گئی ہے، وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَانْوِي، وہ مؤنث بالتاء ہے اور مانوی ہے، وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ، عجمہ ہے اور ترکیب ہے، وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتان، اور وہ اسم ہے جس میں کہ الف نون زائدتان آتا ہے، یعنی الف نون زائدتان اسم میں بھی آتا ہے اور صفت میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اسم والی صورت کو لیا ہے، صفت والی صورت کو نہیں لیا ہے۔ او معلم یشترط فیہ ذالک، یا اس میں اس کی شرط نہیں لگائی گئی ہو، کس کی؟ یعنی علمیت کی، جو جس میں علمیت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے اسی کو بیان کریں، واجتمع مع سبب واحد فقط، تو وہ صرف ایک سبب کے ساتھ جمع ہوگا، اور وہ کون کون ہے بیان کر رہے ہیں، وہ العلم المعدول ووزن الفعل، اور وہ علم معدول یعنی عدل ہے اور وزن فعل ہے۔ وہ قاعدہ جو میں نے بیان کیا تھا، بیان کر رہے ہیں، اذا نکرہ صرفا، یعنی جب یہ نکرہ کر دیا جائے گا تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ اب ایک قاعدہ وہ سمجھیے کہ کسی علم کو نکرہ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک نام کے ایک ہی جماعت میں 10 افراد ہوں، کہا جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، تو اس مثال میں پہلا والا طلحہ متعین ہے اور دوسرا والا غیر متعین ہے، لہذا یہ نکرہ ہو کر کے منصرف ہو جائے گا۔ اور
دوسری صورت کسی علم کو نکرہ کرنے کی یہ ہے کہ صاحب علم بول کر ذات معین مراد نہ ہو بلکہ اس کا وصف مشہور مراد ہو، جیسے لکلی فرعون موسیٰ، تو فرعون سے وہ فرعون مراد نہ لیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بلکہ اس کا وصف مشہور مراد لیا جائے فرعون سے، یعنی مبتل. اور موسیٰ جو پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے وہ مراد نہ لیا جائے بلکہ اس سے محق مراد لیا جائے، یعنی حق کو ثابت کرنے والا. تو لکلی فرعون موسیٰ کا معنی ہوگا لکلی مبتل محق، یعنی ہر باطل کے لیے حق کو ثابت کرنے والا ہے. تو ایسی صورت میں بھی فرعون سے جب وصف مشہور مراد لیا گیا، اس سے ذات معین یعنی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ مراد نہ لیا گیا بلکہ اس کا وصف مشہور مراد لیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ بھی نکرہ ہو جائے گا. اور جب نکرہ ہو جائے گا قاعدہ اذا نکرہ صرفا، جب نکرہ کر دیا جائے گا تو منصرف ہو جائے گا. آگے اسی کو بیان کرنا ہے جو میں نے کہا تھا کہ جس میں علمیت شرط ہے، اگر علمیت کو زائل کر دیا جائے تو وہ کنی سبب کے ساتھ باقی رہے گا، اور جس میں علمیت شرط نہیں ہے اس سے علمیت کو زائل کر دیا جائے تو وہ کنی سبب کے ساتھ باقی رہے گا. بیان کر رہے ہیں اما فی القسم الاول، رہا پہلی قسم میں فلی بقاء الاسم بلا سبب، تو اسم کی بقا بغیر سبب کے ہے. یعنی پہلی قسم تو ہے جس میں علمیت شرط ہو کر پائی جاتی ہے، جب نکرہ کر دیا جائے گا یعنی شرط کو زائل کر دیا جائے گا تو اس میں کوئی سبب باقی نہیں رہے گا بلکہ اسم رہے گا اور بغیر سبب کے رہے گا. واما فی القسم الثانی، اور رہا دوسری قسم میں تو بتا رہے ہیں فلی بقائہ علی سبب واحد، تو اس کی بقا ایک سبب پر رہے گی. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں علمیت کی شرط نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا سبب بھی ختم ہو جائے، فوت ہو جائے. تو علم معدول اور وزن فعل میں اگر علمیت کو زائل کر دیا جائے پھر بھی ایک سبب باقی رہے گا. تقول آپ کہو گے جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، وقام عمر و عمر آخر، وضرب احمد و احمد آخر. تو ان مثالوں میں آخری والا یہ غیر معین ہے، لہذا نکرہ ہو کر کے منصرف ہو جائے گا. کیونکہ نکرہ کی تعریف یہ ہے جو ذات غیر معین پر دلالت کرے، اور قاعدہ بیان کر دیا اذا نکرہ صرفا، تو نکرہ ہو کر کے منصرف ہو جائے گا. تو ان مثالوں میں آخری والے نکرہ ہو گئے ہیں. جب نکرہ ہو گئے اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ وہ منصرف کر دیا جائے گا. تو غیر منصرف کو منصرف کرنے کی ایک صورت یہ ہوئی کہ اس کو نکرہ کر دیا جائے، یعنی اس سے غیر معین فرد مراد لیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا. آگے بیان کر رہے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ اِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ، اور ہر وہ جو منصرف نہیں ہوتا ہے یعنی غیر منصرف ہوتا ہے اذا اضیفہ او دخلہ اللام، جب اس کی اضافت کر دی جائے نیچے الی اسم آخر، یعنی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کر دی جائے، او دخلہ اللام یا اس پر لام داخل ہو جائے یعنی الف لام داخل ہو جائے، فیدخلہ الکسرۃ تو کسرہ اس پر داخل ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ غیر منصرف منصرف کب ہو جاتا ہے، اور جب غیر منصرف منصرف ہو جائے گا تو اس پر کسرہ و تنوین داخل ہو جائے گی. تو دو قاعدے یہاں بیان کیے غیر منصرف کو منصرف کرنے کے، کہ جب اضافت کر دی جائے کسی دوسری اسم کی طرف یا لام داخل ہو جائے یعنی الف لام داخل ہو جائے تو وہ غیر منصرف منصرف ہو جائے گا. اسی کو بیان کر رہے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور ہر وہ چیز جو غیر منصرف ہوتی ہے، ہر وہ سبب جو غیر منصرف ہے، ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہے، اذا اضیفہ او دخل اللام جب اضافت کر دی جائے یا لام اس میں داخل ہو جائے، فیدخلہ الکسرۃ تو کسرہ اس میں داخل ہو جائے گا. جیسے مررت باحمدکم وبالاحمدی، میں تمہارے احمد کے پاس سے گزرا اور میں احمد کے پاس سے گزرا. اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب اضافت کی وجہ سے اور الف لام کی وجہ سے غیر منصرف منصرف کیوں ہو جائے گا، یعنی اس پر کسرہ داخل کیوں ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب الف لام اور اضافت اسم کے خواص میں سے ہے. جب اسم خواص میں سے ہے
تو غیر منصرف کی مشابہت فعل کے ساتھ ضعیف ہو جائے گی اور اسمیت والی جہت غالب ہو جائے گی. جب اسمیت والی جہت غالب ہو جائے گی تو اس پر کسرہ آ جائے گا. کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کہ غیر منصرف فعل سے مشابہت رکھتا ہے. الف لام اور اضافت کی وجہ سے جب الف لام اور اضافت ہو جائے گی تو اس غیر منصرف کی مشابہت کبھی کس سے ہو جائے گی؟ اسم سے ہو جائے گی، فعل سے ضعیف ہو جائے گی. اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جب اضافت کر دی جائے، الف لام داخل ہو جائے تو وہ غیر منصرف منصرف ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.